بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام قبول کرنے کے بارے میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں تجارت کے سلسلے میں یمن کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں قبیلہ ازد کے ایک انتہائی بڑے شخص کے پاس گیا جس نے آسمانی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ اس بوڑھے نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، میرے خیال میں تمہارا تعلق حرم کعبہ سے لگتا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میں نے کہا، بنی تہمین سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سی نشانی؟ بوڑھا شخص کہنے لگا، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ میں نے کہا، جب تک آپ اپنا مدعا بیان نہیں کرتے اس وقت تک میں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر بوڑھے نے کہنا شروع کیا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم پاک میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا۔ اس کے دو دوست ہوں گے، ایک جوان اور دوسرا ادیر عمر۔ جوان مستقبل میں بہت سی پریشانیوں اور دشواریوں کو رفع کرے گا، جبکہ ادیر عمر لاغر جسم اور سفید چہرے والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر سیاہ داغ ران کی طرف نشانی ہے۔ میرے خیال میں آپ ہی وہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نشانی کو آپ کے پیٹ پر دیکھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل ہے۔ بوڑھے نے جب دیکھا تو فوراً پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم، وہ ادیر عمر آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد جب میں یمن کی تجارت سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اس بوڑھے سے الوداعی ملاقات کرنے آیا تو اس بوڑھے نے کہا، میرے پاس اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ہیں، آپ اشعار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیں۔ میں نے کہا، میں ضرور ان اشعار کو بارگاہ نبی میں پہنچا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے سے شعر سن کر یاد کر لیے، مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچ گئے تو ابو الخیزی، شیبہ، عتبہ بن ابی مغیث اور چند قریشی اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ کوئی نئی چیز تم لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس سے زیادہ نئی چیز کیا ہوگی کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے باجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی مدد و حمایت اسے حاصل نہ ہوتی تو ہم خود اس سے نپٹ لیتے۔ چونکہ آپ اس کے دوست ہیں اس لیے آپ خود اس سے مل کر معاملے کو ختم کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کو تسلی سے سنا اور ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا شان نبوت کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الاطہر سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا محمد، یہ کیا معاملہ ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر ایمان لے آئیے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اپنے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دلیل وہ بوڑھا ہے جس نے آپ سے یمن میں ملاقات کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اجزائے تجسس کہا، میں تو یمن میں بہت سے بوڑھوں کے ساتھ ملا ہوں اور ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کی بات کو سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے 12 اشعار مانت کے طور پر تمہیں دیے تھے تاکہ مجھ تک پہنچا دو۔ اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 اشعار بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے محمد، آپ کو اس معاملے کی خبر کس نے دی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اس کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دستے اقدس بڑھائیے، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دولت سے خود کو مشرف فرما لیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔